بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منٹ ٹو منٹ۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں شکیل انجم ملتان سے۔ ناظرین کرام، اس وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو بات زیر بحث ہے اور ڈسکس کی جا رہی ہے، جس نے ملک کی سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے، وہ ہیں 9 مئی کے واقعات۔ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں جو ہوا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب ہمارا پیارا ملک دو لخت ہوا اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مکتی بانی جس کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اور ساری کی ساری انہیں سپورٹ حاصل تھی، ان لوگوں نے بھی یہ والا کام نہیں کیا تھا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا۔ ہمارے کور کمانڈر کے گھر کو جلایا، جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں پر حملہ کیا، اس کے علاوہ جو اہم آرمی کی تنصیبات تھی ان پر حملے کیے، اور یہ ساری صورتحال نے ملک کی جو آئندہ کی سیاسی صورتحال تھی اس سب کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک جماعت جو پی ٹی آئی جو اس وقت یہ سمجھی جا رہی تھی 9 مئی سے پہلے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے پاپولیرٹی کی معراج کو حاصل کر لیا تھا، اور تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ جو بندہ بھی ان کی پارٹی کا ٹکٹ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیں کہ کیا کیا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاید انہیں کسی کیس میں گرفتار کیا جائے تو انہوں نے جو بھی ٹکٹ کے خواہش مند لوگ تھے ان سب کو جو ہے زمان پارک میں جمع کیا، اور ان کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے ساتھ اگر 500 سے 600 بندے لے کر نہیں آئیں گے اور وہ یہاں اگر پہرا نہیں دیں گے تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح کے پی سے گلگت بلتستان سے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے خان صاحب کے زمان پارک میں بیٹھ کر پہرا دیا، لیکن 9 مئی کا ایک واقعے نے پوری کی پوری جماعت کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ اور خان صاحب کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ جس ٹریک پر وہ جا رہے تھے، جس طرح سے وہ غلطیاں کر رہے تھے، لوز بال کیے جا رہے تھے، اس کا جو انجام ہے میرا یہ خیال ہے وہ یہی ہونا تھا کہ آج خان صاحب بالکل سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور ان کی پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سمجھی جا رہی تھی اور ہر صوبے میں ان کے لوگ موجود تھے، اور جب انہوں نے اسمبلی چھوڑی، جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو اس وقت بھی پنجاب کی حکومت ان کے پاس تھی، کے پی کی حکومت ان کے پاس تھی، گلگت بلتستان ان کے پاس، کشمیر کی حکومت اس کے پاس، لیکن خان صاحب جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اور ان کے جو مشیر تھے انہوں نے اس وقت انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ فوری طور پر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو توڑیں گے تو جو وفاقی حکومت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گی کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کرائے جائیں، اور اس الیکشن کے نتیجے میں پھر خان صاحب کی حکومت بن جائے گی، کیونکہ خان صاحب اس وقت بہت پاپولر لیڈر ہیں، اور انہیں جو ہے پھر وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس ساری صورتحال کے باوجود اگر کوئی بھی عقل مند سیاستدان ہوتا تو وہ جس کی حکومت 90% پاکستان پر ہو اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن خان صاحب نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی حکومت کو خود جو ہے وہ ختم کر کے اور پھر سڑکوں پر آئے، اور سڑکوں پر جب آئے تو اس کا نتیجہ آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ان تمام کا تعلق جو ہے وہ 9 مئی سے ہی جڑا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے جو سب سے اہم قانونی ماہر تھے، جو ان کی قانونی جنگ لڑ رہے تھے، بابر امان، وہ بھی لندن چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں جن میں فواد چودھری آتے ہیں، مسرت چیمہ کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے خود وہ آڈیو لیک بھی ہوئی کہ مسرت چیمہ واحد وہ خاتون تھیں جب انہیں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو، تو انہوں نے مسرت چیمہ کو فون کیا اور جو پیغامات دینے تھے انہوں نے کوڈ ورڈ میں کہ کس کو کیا کہنا ہے وہ بھی انہوں نے مسرت چیمہ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائے جن کو وہاں پیغام پہنچنا چاہیے۔ آج وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو پی ٹی آئی کا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا، اور آنے والے الیکشن میں یہ مزید جو ہے پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہوگی،
لیکن اس ساری صورتحال کے ذمہ دار خان صاحب خود ہیں۔ رہا سوال کہ اب بھی جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں، اس کے پیچھے کہانی صرف اتنی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، سابق اراکین اسمبلی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا بطور محب وطن، اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، تو کوئی بھی محب وطن اس قسم کے اقدام کو سپورٹ نہیں کرے گا، جبکہ خان صاحب اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان لوگوں کو دباؤ ڈال کر جو ہے پارٹی چھڑا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پارٹی چھوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کی سختی یا جیل برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پارٹی میں لائے گئے تھے اور اسی طرح واپس چلے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ جو پرچے درج کیے جا رہے ہیں، مقدمات بنائے جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف پولیس درج کر رہی ہے اور 3 MP کے تحت درج کر رہی ہے، اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ جیلوں کی جو سختی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، شاید ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے جو پیروکار تھے اس وقت، یہی لیڈر تھے، یہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا۔ ملک کے اندر یہ سمجھتے تھے نہ کسی قسم کا کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، صرف جو خان صاحب نے کہہ دیا وہی قانون ہے، وہی آئین ہے۔ تو اس تناظر میں جب انہوں نے 9 مئی کے یہ واقعات کیے اور ریاست جو ہے وہ اپنی حرکت میں آئی، ریاست نے بتایا کہ ہاں اس ملک میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے اور ریاستی ادارے بھی موجود ہیں، تو ان اداروں نے جب ان لوگوں کو پکڑا تو یہ جیلوں کی ایک ایک دن کی سختی بھی نہیں برداشت کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی لیڈر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جیل کے اندر گرمی بہت تھی، ہم وہاں نہیں رہ سکتے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو PMLN کے لوگ تھے، خیر پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں تھا۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سر عام کوڑے مارے جاتے تھے، پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا تھا، شاہی قلعے میں قید کر دیا جاتا تھا، قید تنہائی دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ پھر جب خان صاحب کا دور آیا تو انہوں نے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ٹاپ سلاٹ لیڈرشپ ہو، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، سعد رفیق ہوں، خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے خلاف مقدمے نہ بنائے گئے ہوں۔ انہیں 90 دن نیب نے اپنی ریمانڈ میں رکھا اور اس کے بعد انہیں جیلوں میں بھیجا، لیکن انہوں نے بہادری سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل کاٹی اور اپنی پارٹی سے وہ وفادار رہے۔ اور اس وقت بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب تو سارے کے سارے اداروں کے ساتھ ایک پیج پر تھے اور وہ کہتے بھی تھے کہ میں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سارے کے سارے ہم ایک پیج پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو اس میں خان صاحب کو چاہیے، سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے وہ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جس قسم کے واقعات ہوئے وہ واقعات ایسے ہیں کہ جس کا کوئی بھی محب وطن جو ہے وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ تو لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ریاست ہے تو سیاست ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو نہ پاکستان میں سیاست ہو سکتی ہے، نہ پھر ریاست نہیں ہوگی، تو یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، تو لوگ ایک دوسرے کو لوٹیں گے، ماریں گے اور کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ملک میں رول آف لا قائم کرنا ہے، خواہ وہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں خواہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے، جتنے بھی طاقتور تھے، جتنے بھی بااثر تھے، ان تمام کے خلاف کارروائی ہوئی، نہ صرف کارروائی ہوئی، مقدمات درج ہوئے، بلکہ انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور جو گرفتار نہیں ہو رہے ان کو گرفتاری کے لیے جس قسم کا بھی طریقہ کار پولیس نے اختیار کرنا ہے ان کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ گرفتار کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کی جو نواسی ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، آج ایک ریٹائرڈ IG میجر ضیاء الحسن کے بیٹے بھی جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایک روایت ہمارے ملک میں ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہے وہ قانون سے بالا تر ہے اور جو غریب ہے وہ قانون کے شکنجے میں ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، ملک میں رول آف لا نظر آ رہا ہے، اور اگر رول آف لا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔
ملک میں لا قانونیت ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے وہاں پر جب تک قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی وہ لوگ ترقی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے صرف انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کی کیٹیگری بنا دی گئی ہیں کہ جس سے جس حد تک جس کارروائی میں جو ملوث تھا اس کے خلاف اتنی ہی کارروائی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو 9 مئی کے واقعات کے جو ذمہ دار ہیں بالکل انہیں سزا ملنی چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں جنہوں نے یہ واقعات کیے، ایک مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا ہے، باقی ان کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں، بہت جلد وہ لوگ بھی قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔